الحمد لله الذي لا ولا يحصي نعماء ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد ارشاد حضرت احدیت قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد وہ اللہ احد ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ترجمہ کیا جاتا ہے میں بھی کر رہا ہوں لیکن مجھے آگے جا کے اس سے کام ہے اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے ولم یولد اور نہ ہی کسی نے اسے جنا ہے ولم یکن لہ اور نہیں ہے اس کے لیے کفواً احد برابری کی بنیاد پر کوئی بھی صلوات پڑھے محمد سورہ مبارکہ توحید کا 5ویں مجلس اعظم میں ترجمہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اور محسوس ہو رہا تھا کہ بحث طویل ہونے کا خوف ہے اور اس سورے کو آئندہ سال تک کئی وجوہات کی بنیاد پر منتقل نہیں کرنا چاہیے ایک تو یہ مولا سے کاروبار ہوگا کہ اس سال آئے آدھا چھوڑ رہے ہیں تاکہ زندگی دے دیں اور آئندہ سال اسے مکمل کیا جائے دوسرا جعفری صاحب کو بھی یہ محدود نہ کر دیا جائے کہ ہمیں ہی آپ پر مسلط رکھیں تو اسی سال کوشش کرتے ہیں کہ سورہ توحید کا بیان مکمل ہو جائے لہذا آج اس سورے کی ترجمے کی اور تفسیر کی طرف الفاظ پر غور کرنے کے اعتبار سے کچھ بات پڑھے گی اگرچہ فضائل سورہ مبارکہ توحید کے باب میں کوئی 20 سے زیادہ روایات زیارت کی ان روایات کی کہ اس سورے کے فضائل کیا ہیں اس سورے کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے معصومین کے فرامین کی روشنی برس کر رہے ہیں جب بھی آپ گھر سے اپنے سفر کا آغاز کریں تو 9 مرتبہ اور بعض جگہ ہے 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے اپنا سفر شروع کریں معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ اس سفر میں اجل حتمی کے علاوہ اجل کی 2 قسمیں اجل معجل اجل حتمی اجل غیر حتمی ایک اجل ایک موت ہم تلاش کرتے ہیں اور ایک موت ہمیں تلاش کرتی ہے جس موت کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ حادثات بے توجہی غفلت غلطی جس کی بنیاد پر ہمیں ملتی ہے اور
اجل ہے حتمی جو بہرحال سب کو آنی ہے اور کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، اور یہ وہی اجل حتمی ہے کہ جو اللہ کے علاوہ ہر ایک کو جس کا سامنا کرنا ہے، اور جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، یہ وہ والی اجل ہے طے ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی بہرحال دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہو گئی ہے۔ حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت ادریس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، وہ اور بات ہے کہ ان کی عمر طویل ہوئی ہے، اور ان کی عمر طویل اللہ نے کسی کی طویل عمر کی دلیل کے طور پہ سلوات پڑھیں گے محمد لہذا وجود پروردگار اور توحید کے باب میں آج کچھ گفتگو کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک فضائل کے باب میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مشکل ترین امر کسی کو درپیش ہو اور اس کا مسئلہ وہ حل نہ ہو رہا ہو، اس حوالے سے بھی مستفاد ائمہ اہل بیت کی روایات کی روشنی میں کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرنے سے وہ مشکل امر آسان ہو جائے گا۔ اور کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ کثرت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ مفرد ہے، ایک مرتبہ تسمیہ ہے، ایک مرتبہ جمع ہے۔ ہر جمع کثرت نہیں ہے، 3 اور 3 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور کثرت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو لفظ کثرت استعمال ہوا ہے، نحو اور صرف میں اور منطق و فلسفے میں کثرت کی اور بھی معنی ہے، لیکن میں ایک روایت سے استفادہ کر رہا ہوں۔ مامون الرشید بیمار ہوا، اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ اچھا ہو گیا تو اب کیا دیں اور کتنا دیں؟ علماء اکرام سے پوچھا گیا کہ منت کیسے پوری کی جائے، نظر کیسے پوری کی جائے، کتنا عدد کوئی بھی شے جو دی جا سکتی ہو کتنی تعداد میں دی جائے۔ کسی نے کہا جی 20 دے دیجیے، 40 دے دیجیے، 50 دے دیجیے۔ تو وہ دلیل مانگتا تھا کہ کیوں 40، تم کہہ رہے ہو 30، تم کہہ رہے ہو 40، تم کہہ رہے ہو 50، آخر کوئی ایک تعداد، کثرت کا عنوان کس پر ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک پہلو سے آواز آئی کہ علم واقعی کے حامل اہل بیت ہیں اور فرید اہل بیت اس زمانے میں امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ اور بعض میں ہے کہ یہ روایت امام محمد نبی سے ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت سے پوچھا جائے کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے، تو حضرت نے فرمایا 80 عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، 80 کا عدد اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اب جیسے پہلے پوچھا گیا کہ 20 کیوں اور 40 کیوں اور 50 کیوں، ایسے امام سے بھی پوچھا گیا کہ 80 ہی کیوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 80 مقامات پر فتح عطا کی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، ہم نے تمہیں مواطن کثیر پر نصرت عطا کی ہے، اور جسے قرآن نے کثیر کہا ہے وہ مشاہدے میں 80 کی تعداد ہے۔ سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ ایک اور بہتر سلوات نبی کی ذات۔ کثیر یعنی کم سے کم 80 کا اطلاق، کم سے کم 80 کا اطلاق کثیر پر تو کہہ سکتے ہیں۔ میں اپنے ذمہ داری تو نہیں لے رہا، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک تسبیح پڑھ لی جائے سورہ توحید کی تو 80 اس میں خود بخود شامل ہو جائیں گے۔ 100 دانے، 99 دانے، 100 دانے۔ اگر کسی خاص امر مشکل میں کوئی مبتلا ہو تو وہ ایک تسبیح سورہ توحید کی تلاوت کرے
اس کی وہ امر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ ائمہ اہل بیت سے پیغامات ہیں کہ جو سورہ توحید کے فضائل میں بیان ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ توحید اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا سورہ ہے۔ سورہ توحید اللہ کے احد ہونے کا سورہ ہے۔ سورہ توحید بلا ضد ولا حد بیان کرنے کا سورہ ہے۔ اصول دین میں پہلا اصل توحید ہے۔ نہ اصول دین میں پہلا اصل وجود پروردگار ہے، نہ سورہ توحید کا موضوع وجود پروردگار ہے، اور آگے بڑھتا ہوں، نہ قرآن مجید میں اللہ کے وجود کو اللہ نے ثابت کرنے کی کوئی آیت نازل کی ہے۔ بحث وجود خدا پر ہے ہی نہیں، بحث ہے توحید الہی۔ آپ کیونکہ قصداً مجلس سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں، اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، کسی کو برا نہ لگاؤ کہ ثواب تو سبھی شریک ہیں، ہم سب ثواب لینے آئے ہیں۔ تو اللہ کے وجود پر تو اللہ بات ہی نہیں کرتا، اللہ ہے اس پر اللہ بات ہی نہیں کرتا۔ پورے قرآن میں اللہ ہے پر گفتگو نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے بھی تو ضمناً ہے، ذیلاً ہے، بات کوئی اور تھی، ایک اور بات کرتے ہوئے اللہ کے وجود پر بات کرنی۔ یعنی اللہ کے نزدیک ذہن بشر میں وجود خدا اتنا مسلم ہے، اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے کہ اللہ کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ انسان کو اللہ ہے پر دلیل دے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وجود پر اللہ بحث نہیں کر رہا۔ بہت کہا تو یہ کہہ دیا افی اللہ شک، قرآن میں بہت کہا تو یہ کہہ دیا کیا اللہ پہ تمہیں شک ہے؟ اب اگر میں بات کروں گا تو یہ کروں گا کہ اللہ ہے، اس پر بات نہیں ہوگی۔ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے۔ دونوں آیتیں ہیں، میں آگے عرض کروں گا۔ واحد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں، اور احد کا لفظ بھی ہے اللہ کے بارے میں۔ بحث ساری وحدانیت پر ہوگی، گفتگو ساری توحید پر ہوگی، اللہ کے وجود پر بحث نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اسی لیے تو کہا قل، کہہ دو، ہو اللہ، وہ اللہ۔ وہ کا اشارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی تصور اور عقیدہ موجود ہو۔ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ کے ہونے پر یہ دلیل ہے اور وہ یہ جو دلیل رکھتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، نہیں، وہ اللہ، وہ۔ اچھا، یہاں قل اور ہوا اور اللہ اور احد پر مجھے اجازت دیں کہ ہم آئندہ کے دنوں میں بات کریں۔ آج صرف ان بچوں اور کمسن اور ہمسن ساتھیوں کے لیے، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے وجود خدا پر کچھ دیر ہم غور کریں، جس پر اللہ نے آیت نازل نہیں کی۔ اللہ ہے، اللہ کے ہونا، اللہ کے ہونے کی بحث، گفتگو، تصور ہر ایک کی عقل اور اس کے علم پر اللہ نے چھوڑ دیا۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اس مجمع میں اگر 1000 آدمی ہوں، اگر دنیا میں مثال اتنے ارب انسان ہوں، تو جتنے ارب انسان ہیں ہر ایک کا علم اللہ کے وجود پر علیحدہ علیحدہ دلیل ہے۔ اسی مجمع میں ہر شخص اللہ ہے پر علیحدہ بات کرے گا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا خون جگر والا مضمون ہے آج کا۔ وہ جوان، وہ بھائی، وہ عزیز، وہ بزرگ، وہ خاتون، ہر ایک سے آپ بات کیجئے، اس کے پاس وہ دلیل ہے، اللہ ہے، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل، اس کے پاس وہ دلیل، ہر ایک کی دلیل رہتا ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کو مل جائے تو مجھے
دکھائیے کہ جو اللہ ہے پر منکر، وہ جو بت پرست ہیں، وہ جو صنم پرست ہیں، وہ جو مادہ پرست ہیں، وہ جو تحریے ہیں، جو ملحد ہیں، وہ بھی اللہ کا انکار نہیں کر رہے. وہ اور بات ہے کہ ان کا اللہ اتنا لولا لنگڑا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بہت دیر آپ اور میری چھوٹی اور معمولی دلیلوں کے آگے بھی ٹک نہیں پاتا. میں جب اسے رد کرنا چاہوں، آپ جب اسے رد کرنا چاہیں، تو ہماری دلیلوں پر ان کا اللہ گر پڑتا ہے. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لفظ میں ایسا نہیں کہا. یہ انہی اللہ کے بارے میں لولا لنگڑا میں نے کہا ہے جنہیں علی بن ابی طالب ایک اشارے سے گراتے رہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے. جن کی بے ساکیوں کے بارے میں یہ تصور کر لے میرے کمسن ساتھی، وہ ایسے لولے لنگڑے اللہ، وہ صنموں کی صورت میں، وہ درختوں کی صورت میں، وہ ستارے کی صورت میں، وہ چاند کی صورت میں، وہ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے پتھروں کو مورتیاں بنانے کی صورت میں اتنے لولے لنگڑے ہیں کہ ایک لمحہ نہیں لگتا انہیں گرانے میں. یہ سارے الہ جو ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑا عیب بھی تو یہی ہے، ان کا سب سے بڑا عیب یہی تو ہے کہ یہ بنائے جاتے ہیں تب مانے جاتے ہیں. انہیں بنایا جائے گا، تراشا جائے گا، انہیں سنوارا جائے گا، اور پھر انہیں فیکٹریوں میں بنایا جاتا ہے. یعنی جو فیکٹری اللہ بناتی ہو، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد والے. تو وہ خود معاذ اللہ کیوں نہیں ہے جو انہیں بنا رہی ہے. اور پھر تراش کر، بنا کر، سنوار کر، یہ لفظ اب میرا تو نہیں ہے، ممبر کا بھی نہیں ہے، مگر مجھے معاف کر دیں، میک اپ کر کے اور انہیں پھر ایک جگہ پر لے جا کے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ باطل پرستوں کا مزاج پرانا ہے کہ کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھا دو، اور کسی کو سنوار کر کسی اچھی جگہ بٹھانے سے کوئی بیٹھنے والا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اچھا، بنائے جائیں تو بنے، بٹھائے جائیں تو بیٹھیں، مانے جائیں تو مانے جائیں. انہوں نے اسے بٹھایا، انہوں نے اسے مانا، انہوں نے اسے مانا. لہذا بارش برسانے والا علیحدہ بنا دیا، رزق دینے والا علیحدہ بنا دیا، موت دینے والا علیحدہ بنا دیا. تعدد الہ، جسے چاہا اللہ بنا دیا، جسے چاہا اللہ بنا دیا. اچھا، یہ تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. تھوڑا سا شعور بشر بہتر ہوا تو کہا نہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے، بلکہ بڑی طاقت، بڑا وجود، اسے اللہ مانیں گے. لہذا سورج کو پوری زمین نور عطا کرنے، زمین کو نور عطا کرنے والا وجود سورج، اسے کہا اس سے بڑا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اسے اللہ مان لیا. اب اتنا گہرا اسے اس پر اعتقاد ہوا کہ حضرت ابراہیم جیسے وجود کو کہنا پڑا کہ میں بھی اسے اللہ مانتا ہوں. مناظرے کے پہلے دستور اور مناظرے کے پہلے اصولوں میں سے یہ ہے کہ کم سے کم خصم سے، خصم کہتے ہیں مناظرے میں مخاطب کو، خصم سے پہلے آپ اتفاق کریں، اس کے ساتھ بات کریں کہ یہ موضوع ہے بات کرنے کا. اور جب خصم سے مناظرے کا جو مخالف ہوتا ہے اس سے آپ اس کے موضوع پر اتفاق کریں، تبھی تو گفتگو شروع ہوگی. تو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا میں بھی اسے اللہ مانتا ہوں. اور جب یہ سب لوگ مطمئن ہو گئے کہ چلے یہ ہمارے ہی قبیلے کے ہیں، ان کے کو مان گئے، تو ایک مرتبہ جب سورج ڈوبنے لگا تو فرمایا جو ڈوب جائے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک مرتبہ اندر کا جو حقیقی الہ پرستی کا مزاج ہے، وہ جو صحیح اللہ کو ماننے کا جذبہ ہے، اسے جھنجھوڑا، اسے ہوشیار کیا. سارے بت توڑ دیے حضرت ابراہیم نے، ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور بڑے ہی اطمینان سے جا کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے. یہ سارا شہر تہوار منانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا. واپس لوٹے
تو پہلے اپنے الہوں کو اپنے الہوں کو سلام کرنے اور خم و راست ہونے کے لیے چلے گئے. دیکھا تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے. تو جتنے لوگ بھی بت خانے میں تھے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر سب نے کہا ہو نہ ہو یہ اسی جوان کا کام ہے یقال لہ ابراہیم جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ بھی ذہن میں رہے جس وقت حضرت ابراہیم نے بت توڑے ہیں جوان نہیں ہے, 70 سال کی عمر ہے. کم سے کم معاشرہ جانتا ہے کہ کام یہ جوانی کا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر کوئی بوڑھا ہو اور اس کا کام جوانی والا ہو تو وہ جوان ہوتا ہے. جوانی کا تعلق سفید بالوں اور کالے بالوں سے نہیں ہے, حوصلے سے اور ہمت سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہنے لگے یہ ہو نہ ہو اسی جوان کا کام ہے فتن یقال لہ ابراہیم, وہ جوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. پکڑ لائے حضرت ابراہیم کو سارا شہر, اگر پکڑنے نکلے گا ڈھونڈنے نکلے گا تو حضرت ابراہیم کو لے آئے, دربار میں لا کے کھڑا کر دیا. نمرود کا دربار ہے, ابراہیم یہ کام تم نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا یہ اس نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہوئی ہے. اب دیکھیے مناظرے کا فن, بات اس وقت تک کیسے روشن ہوگی جب تک یہ اپنے حقیقی اقرار کو وہ ہے نا جو انسان خود کرے. حضرت فرمایا اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. تو کہنے لگے وہ تو, اب جملہ سنیں تاریخ کا, کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں چل سکتا, تو وہ یہ کیسے کرتا. تو حضرت فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں چل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے, وہ تمہارا رب کیسے ہے. یہ اسماء افہم. بھائی مردوں کو اسماء افہم بولنا بھی حکم معصوم ہے, مگر ان مجلسوں کا ایک نتیجہ زندہ قوم کو اسماء افہم بولنا ہے. مجمع اگر افہم اور اسماء اور افہم کی منزل سے گزر جائے تو اس سے بہتر تلقین کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. تو یہ وجود الہی پر دلائل دیے گئے ہر ایک کی عقل کے مطابق. اب اس وقت کے لوگوں کی جو شعور تھا اس کے مطابق ہم نے کچھ بہتری آئی اور ایسا ہی ہوا. اسی مجمع سے لوگ کٹے, اسی مجمع میں سے اسی قوم میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات. اور یہ جہاد تھا حضرت ابراہیم کا وجود الہی منوانے کے حوالے سے. ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق آئمہ نے دلیل وجود الہی بیان کی. ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. حضرت فرمایا کرتا کیا ہے, تاکہ اس کا معیار فہم معیار عقل سمجھے. اس نے کہا میرا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے, میں مسافر ہوں, تاجر ہوں, ایک شہر سے مال لیتا ہوں دوسرے شہر تک پہنچاتا ہوں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں 6 مہینے 8 مہینے سفروں میں رہتا ہوں, صحراؤں میں رہتا ہوں. حضرت فرمایا تیرا کام سفر کرنا ہے, صحراؤں میں رہتا ہے. فرمایا البارح تدل علی البعیر الروثۃ تدل علی الحمار. تم نے رستے میں اونٹ کی مینگنیاں دیکھی تو تمہیں ان مینگنیوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. تمہیں یقین نہ ہوا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے جبکہ تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا تھا. تم نے گدھے کی زیر دیکھی مگر گدھا نہیں دیکھا تھا, اور تم نے اس ریت کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے. تو تم نے اس وجود کو, گدھے کے اور اس اونٹ کے وجود کو تو نہیں دیکھا تھا. آثار کو دیکھ کر تمہیں یقین ہو گیا نا کہ یہاں سے صاحب اثر گزرا ہے. تو اتنی بڑی کائنات کے آثار تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ابھی اس کی عقل تھی جتنا اس کا سمجھ کی فہم تھی, جتنی اس کی سوچ تھی, اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا. ایک خاتون چرخا کاٹ رہی ہے, حضرت نے فرمایا یہ بھی اللہ کو مانتی ہے. ایک ملحد حضرت سے اللہ کا انکار کر رہا تھا, حضرت نے فرمایا یہ بھی اللہ کو مانتی ہے. اسے پوچھا اللہ ہے, کہنے لگی ہاں ہے. کیا دلیل جائے. اس نے وہ دستہ چھوڑ دیا جو چلا رہی تھی. وہ پہیا چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا اور رک گیا. کہنے لگا یہی پہیا یہی چرخا دلیل ہے کہ اللہ ہے. حضرت نے فرمایا کیسے یہ دلیل ہے. کہا یہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے یہ اس کے لیے دلیل توحید, دلیل وجود, توحید نہیں وجود.
ایک فلسفی آ گیا امام کی خدمت میں، حضرت نے پوچھا تم کیا تمہارا شعبہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلسفی ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو فلسفی ہو تو ویسے ہی تمہارا موضوع وجود ہے، تو بتاؤ تم ہو یا نہیں؟ اب دیکھیے فلسفی سے کیسے میرے چھٹے امام اسے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم ہو یا نہیں ہو؟ کہنے لگا ہاں ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہمیشہ سے ہو یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا بعد میں ہوا۔ حضرت نے فرمایا کون سبب بنائے کہ تم ہوئے ہو؟ کہا میرے والدین۔ حضرت نے فرمایا والدین تمہارے ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہنے لگا بعد میں ہوئے۔ کہا کیسے ہوئے؟ کہا ان کے والدین کی وجہ سے۔ کہا تمہارے دادا دادی ہمیشہ سے تھے یا بعد میں ہوئے؟ کہا نہیں بعد میں ہوئے۔ حضرت نے فرمایا تم اسی طرح آگے بڑھتے رہو گے، مجبور ہو جاؤ گے کہ کسی ایک وجود کا اقرار کرو کہ جو ہمیشہ سے ہے، ورنہ فلسفے کی زبان میں اسے تسلسل کہا جاتا ہے، اور یہ تسلسل باتیں ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کی عقل کے مطابق اللہ کا وجود اللہ ہے سمجھایا گیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے وجود پر اگر دلیل دی ہے تو ضمناً اور ذیلاً جیسے میں نے عرض کیا، مثلاً سورہ مبارکہ فصلت کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، بہت جلد ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کے وجود میں بتائیں گے کہ ہم ہیں، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تاکہ ان پر بیان ہو جائے، روشن ہو جائے کہ ہم ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ انسان اگر وجود الہی پر، اللہ ہے پر کوئی دلیل تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے صحراؤں میں، دروں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر اللہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اللہ ڈھونڈ لینا چاہیے۔ اگر میں اور آپ چاہیں تو صرف اپنے اس چہرے پر غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں وجود پروردگار سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ میں سورہ مبارکہ توحید، عقیدہ توحید کے باب میں اپنے ایک منزل میں داخل ہوا ہوں، اور مجھے موسم کی نامساعدگی کا بھی احساس ہے، خاص طور پہ جو ہے باب باہر ہیں، اور آپ کو بھی اس عبادت کو مکمل کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے وجود میں ایک جسم ہے، مجھے امید ہے کہ میری بات خستہ نہیں کرے گا، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ ہم پیدائشی طور پر نہ ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، نہ انجینئر پیدا ہوئے ہیں، نہ سیاستدان پیدا ہوئے ہیں، نہ وکیل جج پیدا ہوئے ہیں، نہ عالم پیدا ہوئے ہیں۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ جنہیں پیدائشی طور پہ اللہ نے عالم بنایا ہے وہ 14 ہے۔ ہمارے لیے تو قاعدہ قانون یہ ہے کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے ماں کے شکموں سے تمہیں اس حالت میں باہر بھیجا ہے کہ لا تعلمون شیئا، شے ایک ذرہ، شے ایک ذرہ، اس کا علم بھی تمہیں نہیں تھا، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، کورے تھے، چٹے تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر اللہ کے یہاں سے کچھ نہیں لے کر آئے سوائے 3 چیزوں کے۔ ہم اللہ کے یہاں سے روح لے کر آئے ہیں، روح نہ لائے ہوتے تو شاید کچھ ہی دیر بعد ہمیں دبا دیا گیا ہوتا، دفنا دیا گیا ہوتا۔ ہم اللہ کے یہاں سے بدن لے کر آئے ہیں، تبھی آج ہمارا وجود ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں سے ہم نفس کو لے کر آئے ہیں۔ جی 3 چیزیں ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے۔ اچھا جو چیزیں وہاں سے آئی ہیں ان کی غذاؤں کا انتظام بھی وہیں سے ہوگا، یہ نظام پروردگار ہے۔ اللہ جو چیز بنا کر بھیج رہا ہے اس کے سنبھالنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ ایسا نہیں کہ بنا کے چھوڑ دیا اللہ ہماری۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وہ جو بنا کر بھیج رہا ہے وہ خالق کے رشتے سے بنا کر بھیج رہا ہے، اور جو یہاں انتظام کر رہا ہے وہ ربوبیت کے رشتے سے انتظام کر رہا ہے۔ لہذا ہم اپنے اللہ کو صرف خالق نہیں مانتے، رب بھی مانتے ہیں۔
وہ ہمارا خالق بھی ہے کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، پال رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، لہذا وہ ہمارا رب بھی ہے اور پروردگار ہے۔ اب یہ رب کی بحث اللہ نے ہمیں 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ بدن لے کر آئے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں، روح لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں، نفس لے کر آئے تو اس کے تقاضے ہیں۔ بدن یہی بدن جو نظر آ رہا ہے، روح اس بدن کے اندر احساسات، جذبات، تحرکات، تصورات، تصدیقات، یقینیات، علم اور علم میں اضافے کا سبب، کمالات روحانیہ پانے کا جذبہ، صلاحیت، وہ سب روح کا تھا۔ نفس بدن کو یعنی جسم کو اور روح کو جوڑنے کا نام ہے۔ روح علیحدہ مخلوق ہے اور بدن علیحدہ مخلوق ہے، جسم علیحدہ مخلوق ہے، یہ 2 علیحدہ مخلوقات ہیں۔ ان دونوں کو جو جوڑنے کا کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں نفس، بلا تشبیہ، صرف ذہن قریب کرنے کے لیے۔ یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے کچھ اینٹوں پر، کچھ اجزاء پر، بہت ساری چیزوں کو جوڑ کر اس عمارت کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں، انہیں کس نے جوڑا ہے؟ وہ ایک مسالہ ہے جس نے 2 چیزوں کو جوڑ دیا، پھر ایک اور مسالہ ہے جس نے 2 دوسری چیزوں کو جوڑ دیا۔ بلا تشبیہ، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے اس کر رہا ہوں۔ روح اور بدن کو جو چیز جوڑ دے اسے نفس کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ جوڑنے والی چیز جب صلاحیت کھو دیتی ہے تو یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ موت کیا ہے؟ نفس کا بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، لہذا کل نفس ذائقۃ الموت۔ نہ بدن کو صلوات پڑھے محمد والے، نہ بدن کو موت آتی ہے نہ روح کو موت آتی ہے، موت آتی ہے نفس کو۔ یہ اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے تو انسان کو موت آ جاتی ہے۔ آپ کی دقت، آپ کی توجہات پر ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، نفس کو اتنا بلند کر لو کہ پھر یہ ان دونوں کو علیحدہ نہ کرنے پائے۔ یعنی اگر ایسے ماحول سے انسان کو ہٹا لیا جائے جہاں نفس کی کارفرمائیاں زیادہ ہیں تو انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے، اور نفس اگر اتنا بلند ہو جائے کہ اس کا اپنا ہی نہ رہے بلکہ اپنا نفس اپنے اللہ کے ہاتھوں بیچ دے اور وہاں سے اللہ کی مرضیاں حاصل کر لے تو پھر اسے قتل تو کیا جائے گا، وہ طبعی موت دنیا سے نہیں جائے گا۔ لہذا ائمہ اہل بیت کو، مولا علی کو قتل کی بنیاد پر شہادت کی وجہ سے دنیا سے گئے، طبعی موت نہیں گئے۔ اور 4 ہستیوں کو ایسے ماحول سے ہٹا لیا گیا کہ جہاں قتل کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو آج تک زندہ ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسے ماحول میں چلا جائے جہاں قتل کرنے والے بھی نہ ہو اور جہاں نفس کی بلندی اتنی ہو۔ اگر یہی ہستیاں جو ہمارے 12 امام و 14 معصوم ہیں، یہی ہستیاں حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت خضر، حضرت عیسیٰ کی طرح سے اٹھا لی گئی ہوتی اور کہیں اور ہوتی تو ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی جو ان 4 نبیوں کی کیفیت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ تو ہمارے بدن، ہمارا جسم اصالت نہیں رکھتا ہمارے وجود کے اندر۔ اچھا، روح، جسم اور نفس کس چیز کو اولویت ہے، کس چیز کو اساسی حیثیت حاصل ہے؟ بدن کو، نفس کو نہیں، اصالت، اولویت روح کو حاصل ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي مَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح مجھ اللہ کا امر ہے، اور بس اتنا جان لو کہ روح میرا امر ہے،
ہم نے نہیں دیا ہے انہیں علم مگر بہت کم. تم میں صلاحیت اس سے زیادہ کتنی ہے؟ ہم نے زیادہ علم نہیں دیا ہے، بہت کم تمہیں علم دیا ہے. نہیں دیا گیا ہے علم الا قلیلا. روح کو اصالت حاصل ہے. جسم اور روح میں تھوڑا سا تسلی دیجئے، یہ گفتگو آگے بڑھاؤ. بالکل ایک اور سوال بات کر لیجیے. جسم اور روح کے اندر عزیزان گرامی روشن فرق ہے. وہ روشن فرق کیا ہے؟ جسم جگہ گھیرتا ہے، روح جگہ نہیں گھیرتی. جسم قابل تقسیم ہے، جسم حرکت رکھتا ہے. روح حرکت نہیں رکھتی. میرا ہاتھ یہ جسم ہے یا نہیں؟ اور الٹا ہاتھ یہ جسم ہے. تقسیم ہو گئے نا دو ہاتھوں میں. میرا سر، میرا دھڑ، میرے پیر یہ تقسیم ہو گئے. جسم تقسیم ہوا ہے، مگر روح تقسیم ہوئی ہے میرے بدن کہ یہ پیروں کی روح، یہ سینے کی روح. روح تو روح ہے، پورے بدن میں ایک ہی ہے. روح تقسیم نہیں ہوئی. میرا جسم جگہ گھیرتا، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں. آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہے. وہ جگہ گھیری ہوئی ہے میرے اور آپ کے جسم نے. روح جگہ گھیرتی ہے، روح جگہ نہیں گھیر رہی. حرکت، میرے جسم کے اندر حرکت پائی جاتی ہے، تحرک پایا جاتا ہے. یہ اتنا سا تھا، اور بڑا ہوا 6 فٹ کا ہو گیا. یہ حرکت ہی تو ہے. اور مادے کی حرکت جوہری کو دقت چاہوں گا فلسفے کے طالب علموں کے لیے خاص طور پر. مادے کی حرکت جوہری، مادے کی دو قسمیں، جوہر اور عرض. مادے کی حرکت جوہری کو وقت کہا جاتا ہے. وقت کی تعریف. وقت کسے کہتے ہیں؟ وقت، مادے کی حرکت کو وقت کہا جاتا ہے. مادہ جب حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت وقت کہلاتی ہے. مادے کی بنیاد پر وقت بنتا ہے. جب تک مادہ تصور میں نہیں لائیں گے، وقت کا تصور نہیں ہوگا. اور جب مادہ ہی نہیں تھا تو وقت بھی نہیں تھا. جب مادی چیزیں نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا. میرا جسم حرکت رکھتا ہے، جگہ گھیرتا ہے، قابل تقسیم ہے، پھر قابل رویت ہے، نظر آتا ہے. لیکن روح کے اندر نہ تقسیم ہے، نہ حرکت ہے، نہ جگہ گھیرتی ہے. تو اب کیسے سمجھیں کہ اللہ ہے؟ اللہ، پھر تھوڑا چاہوں گا ایک اور بحث میں والے دو. وجود کی 3 قسمیں ہیں. واجب الوجود. اچھا، جو ہلکے سے اونگ لے رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ایک سوال پڑھیں. مجھے معاف کیجیے گا، میں تو اب یہ بحث سے بیٹھا ہوں تو کروں گا. یہ والی بات تو آج میں کروں گا، آپ برداشت کریں. بات ہو رہی ہے وجود الہی پر. وجود کی 3 قسمیں: واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. اب آئی گئے ہیں آپ مجلس میں تو اب تو سن کے ہی جائیں گے. واجب الوجود، اس کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ جو بلا حد ہو. مولا علی کی تعریف ہے یہ. علی سے زیادہ تو اللہ کے وجود پر کسی نے دلیل ہی نہیں دی. سب سے زیادہ جو اللہ کو پہچانوانے کا کام کرنے والا موجود ہے، سب سے زیادہ جس نے اللہ کی معرفت کروائی ہے، اسے علی کہا جاتا ہے.
सैयद नहजुल बलागा सबसे पहला खुतबा नहजुल बलागा का सैयद रजी ने भी अपने ऊपर मेहरबानी फरमाई है, हम पर मेहरबानी नहीं कर रहे। सैयद रजी का जो मयार फहम और अदब और उनका इल्म इस दर्जे पर था कि उन्होंने मौला अली के उनकी दानिश में जो सबसे अच्छा खुतबा था उसे सबसे पहले रख दिया, और जिसे सबसे पहले रखा वो सबसे मुश्किल है। जब मानूस हो जाएंगे तो फिर पहला खुतबा पढ़ लेंगे। सबसे मुश्किल खुतबा नहजुल बलागा का सबसे पहले रख दिया सैयद रजी। 15 उसके बाब हैं और 15 खुतबे हो सकते थे वो, यानी अगर उन्हें अलहदा कर दिया जाए तो 15 हिस्सों में तकसीम होगा मौला अली का पहला खुतबा। मगर सैयद रजी ने पहले ही खुतबे में वो पहले 15 की 15 जो एक ही खुतबे के अबवाब है वो पहली जगह पे रख दिए, और उन 15 अबवाब में जो पहला बाब है वो वजूद इलाही पर, उसमें मौला का ये जुमला है, सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाह का वजूद बिला जिद है, बिला निद है, बिला हद है। भाई शुक्रिया आपका, आपने थोड़ी गर्दन लगाई है। अल्लाह का वजूद बिला जिद है उसका। अब ये 3 जुमला पर थोड़ा गौर कर लें, फिर बात अगर हुई तो आगे होगी, वरना देखेंगे। बिला जिद, अल्लाह की कोई जिद नहीं। अल्लाह के वजूद को पहचानने के लिए मौला अली हमें कुछ निशानियां दे रहे हैं। अल्लाह बिला जिद है, उसकी कोई जिद ही नहीं है। उर्दू का जिद और है, अरबी का जिद और है। मैं अरबी की जिद में बात कर रहा हूँ, आप मेरे जिद हैं, मैं आपका जिद हूँ। उर्दू में आप मेरी जिद नहीं है, मैं नहीं कह सकता मैं आपका जिद हूँ, नहीं। अरबी में जिद जो मुकाबिल में आगे बिला जिद अल्लाह का कोई जिद ही नहीं है। लाओ कोई और, अगर कोई और अल्लाह की जिद में लेकर आओगे तो फिर कोई और नबी भी लाना पड़ेगा, कोई और अली भी लाना पड़ेगा, फिर कोई और कुरान भी लाना पड़ेगा, फिर कोई आसमान और जमीन दोबारा नजर बनाने पड़ेंगे। कोई जिद ही नहीं है उसकी। मौला फरमाए बिला जिद वला हद, अल्लाह की कोई हद ही नहीं है। हद जो होती है, बस ये बात मैं करके बात करूंगा, हद जो होती है वो महदूद, हद ये लफ्ज बहुत मानूस है। हद खुद दलील है कि इसके बाद कुछ और भी है। देखना चाहूंगा फलसफा, हद यानी इसके बाद कुछ और भी है। जब उसके बाद किसी और वजूद को मान लिया जाए तो फिर एक अल्लाह से ज्यादा अल्लाह मानने का तसव्वुर आ जाएगा। अगर अल्लाह की हद मान लेंगे तो उसके बाद कुछ और है, वो जो कुछ और है वो भी तो फिर अल्लाह है, और फिर एक साथ 2 अल्लाहों का तसव्वुर सामने आ जाएगा। और मौला फरमाते हैं कि अगर 2 अल्लाह होते, कुरान कह रहा है अगर 2 अल्लाह होते, अच्छा वहां भाई जी इनकाना फीहिमा आलिहतुन, अगर इस कायनात में 2 अल्लाह होते, वो भी अल्लाह के वजूद पर बात नहीं हो रही, अल्लाह की वहदानियत पर बात हो रही है। अगर एक और अल्लाह भी होता फिर उसके भी रसूल होते, मौला अली का ही फरमान है, फिर उसके भी पूरा निजाम होता, फिर वो भी कोई सूरज निकालता, फिर वो भी कोई चांद निकालता। तो मौला फरमाने कि उसकी हद नहीं है। हद का ना होना उसके वहदतुल वजूद के ऊपर दलील है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। ये नहजुल बलागा पढ़ने वालों का मजमा है। ये अली जैसे मुवहिद कामिल के मुरीदों का मजमा है। लिहाजा अकीदा तौहीद अगर कहीं बयान हो तो उसका हक अगर हो सकता है अदा हमारे माहौल के मुताबिक, तो आप ही के दरमियान होना चाहिए। वजूद इलाही और सिफात परवरदिगार के इस बात को करबला कहा जाता है। अल्लामा नक्कन की रूह शाद होगी, उनका जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि अल्लाह के वजूद पर दलीलें तो अनगिनत हैं,
ہر وہ دلیلیں بناتے چلے جائیے آپ. جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں. اللہ کے وجود پر کم سے کم جتنے انسان ہیں اتنی دلیلیں. اللہ کے وجود میں دلیلیں تو انگنت ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل لکن صاحب کا جملہ، سب سے بڑی دلیل وجود الہی پر عصر عاشور حسین کا اطمینان. اطمینان قلب حسینی یہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. رخساروں کی سرخی بڑھ رہی تھی مولا حسین، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، مگر عزادارو امام کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کوئی ہے جسے حسین راضی کرنے آیا ہے. اور پھر آخری وقت میں کہ جب قربانیاں شہادتیں بڑھ گئیں اور خود تنہا ہو گئے تو جتنی ان کی تنہائی بڑھ رہی تھی اتنا ان کا قرب الہی بڑھ رہا. اور پھر اس وقت میں خاص مناجات آپ کی زبان پہ جاری ہو گئی. اللہ سے بات کر رہے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، کوئی گزرتا ہوا نیزہ چپ ہوتا ہے، کوئی امام حسین کو دور سے پتھر مارتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. ادھر حسین کو تیر لگتا ہے، ادھر حسین کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ. کتنی بڑی دلیل ہے وجود الہی پر، خود وجود حسین الہی. اور پھر مناجات پڑھ رہے ہیں، ترکت الخلق طرا لحوال. یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو چھوڑ دیا اس لیے کہ مجھے تو ہی نظر آتا ہے. ترکت الخلق طرا لحوال، میں نے تیری خاطر ساری مخلوق کو چھوڑ دیا. سب ناراض ہیں مجھ سے، سب مار جائے، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے، مگر یا اللہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے. ترکت الخلق طرا لحوال وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ عَلَيْكَ يَا رَاتِ. اور اب میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، میں اب اپنے عیال کو یتیم کر رہا ہوں. اَيْتَمْتُ الْعَيَالَ، میں اب یتیم کر رہا ہوں اپنے عیال کو، اپنے علی اصغر کو یتیم کر رہا ہوں، میں اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں. کیوں؟ طرا لحوال اَيْتَمْتُ الْعَيَالَ عَلَيْكَ يَا رَاتِ، تاکہ تیرا مجھے قرب نصیب ہو جائے. ان سب کو چھوڑ کر تیرا قرب پانا چاہتا ہوں. یہ ہے حسین ابن علی. اور حسین ابن علی کے اس عقیدہ وجود الہی کے اس بات میں زینب کبریٰ کا بڑا مقام ہے. شریکت الحسین جو کہلائے، بڑے اہتمام کے ساتھ لائے ہیں بہن کو. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2-4 منزلیں لوں گا، بس 2-3 منزلیں لینی ہیں مجھے مسائل میں. برابر کی بہن ہے جناب زینب. جب حسین بھائی کے لاشیں پر آئی تھیں تو زینب کبریٰ سے لاشاں پہچانا نہیں جا رہا تھا. تو امام سجاد سے کہنے لگیں، بیٹا میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی تو میرے اوپر دھوپ آ گئی تھی. تو اے زین العابدین، مجھے تعجب ہوا کہ یہ جو دھوپ ہے اس سے میں کیسے بچوں، کیسے میں اٹھوں اور کہاں جاؤں. تو میں نے دیکھا میرا بھائی چادر لیے کھڑا ہے، میرے اوپر دھوپ سے میرا بھائی چادر کے ذریعے سایہ ہے. اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے. رات کے شب عاشور کے کئی مرتبہ کئی پہروں میں جناب زینب اور امام حسین کی خلوت میں گفتگو ہوئی ہے. صبح عاشور جب حسین اپنی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو صحرا میں تنہا 2 بہن بھائیوں کی گفتگو ہوئی ہے. بڑا کردار ہے جناب زینب کا. علی کے لیے بھی زینت اسی لیے ہے. اور ضمن عقد جناب عبداللہ سے شادی کے موقع پہ شرط بھی یہی لگائی تھی کہ جب حسین کربلا بسانے جائے تو زینب کو عبداللہ تم روکو گے نہیں. ویسا ہی ہوا ہے، آئی ہے میری بیوی. اور جب روانہ ہونے لگی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے زینب، حسین
مولا کی طرف سے میں مکے میں ہوں، ایک بچہ میری جانب سے اور ایک بیٹا اپنی جانب سے حسین کے دفاع میں مصروف رکھنا۔ ایک یا دو بیٹیاں ہیں جناب زینب کی کہ جو مدینے میں ہیں، اور یہ دو بیٹے عون اور محمد۔ بڑے بیٹے کا نام محمد ہے، چھوٹے بیٹے کا نام عون ہے، دونوں کربلا کے میدان میں ہیں۔ ہر کچھ دیر کے بعد عزادارو آ کر کہتے ہیں امام حسین سے ماموں ہمیں اجازت ہے، اور حسین یہ کہہ کر لوٹا دیتے ہیں کہ تم اپنی ماں کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اب جب تکرار کے ساتھ یہ بچے آئے تو ایک جملہ کہا، ماموں ہمیں ماں کہتی ہیں کہ اب خیمے میں نہ آنا۔ کیا علی اکبر کی شہادت کے بعد قربانی دو گے؟ کیا قاسم کی شہادت کے بعد اپنی جانیں پیش کرو گے؟ جاؤ اپنے ماموں پہ جان قربان کرو۔ ابھی بھانجوں سے اجرکم اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ موسم آج ایسے ہی رہے گا اور آئندہ دنوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ماموں اپنے بھانجوں سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، ایک مرتبہ برابر سے جناب زینب کی آواز آئی، مڑ کر دیکھا تو زینب بی بی پیچھے کھڑی ہے۔ کہا بھائی کل قیامت میں اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا اے زینب تیرے بچے بچ گئے، میرے حسین کی تم نے حفاظت نہیں کی۔ بہت روئے جناب زینب سے مل کر حسین، آواز دی عباس اور محمد کو آمادہ کرو۔ جناب عباس نے سجایا ہے محمد اور عون کو، عون اور محمد کو۔ بچے دراز قدموں کے نہیں تھے، رکابیں کاٹ کر پیروں تک رکابوں کو پہنچایا اور امامہ باندھا اور زرہ حمائل کی اور تلوار حمائل کی اور زرہ لگائی اور گھوڑوں پر بٹھا کر دونوں بھانجوں کو روانہ کیا۔ کیا جوہر شجاعت ہے جو عون محمد دکھا رہے ہیں۔ اور روانہ کرتے وقت آخری مرتبہ دونوں بچوں کی پیشانیوں کا بوسہ جناب زینب نے دیا اور یہ جملہ کہا جسے میر انیس نے دو مصروں میں بانٹا ہے، تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہو۔ مجمع بولے نا، یہ سپاہی بولے کہ علی کے نواسے آ گئے ہیں۔ دونوں روانہ ہوئے اور کیا جنگ کے جوہر دکھائے ہیں اور محمد نے، اسے انیس نے، دبیر نے، نسیم امروی نے خوب بیان کیا ہے۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب زینب سے آ کر کسی بیوی نے کہا کہ دونوں بچے نہر کے قریب چلے گئے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، دو تین جملے سن لیجئے۔ جب یہ خبر میری بیوی تک پہنچی تو جو استراب زینب کبریٰ کا تھا فوراً آواز دے کر کہا عباس میدان میں جا کر عون و محمد کو آواز لگا اور اتنا کہہ دو کہ اگر نہر پر چلے گئے ہو تو یاد رہے ماموں پیاسے ہیں، یاد رہے سکینہ پیاسی ہے، خبردار تمہاری ماں دودھ نہیں بخشے گی اگر پانی پی لیا۔ دونوں شہزادوں کو جناب عباس نے آواز لگائی کہ ماموں ہم پیاسے ہی مریں گے۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں بھانجوں نے امام حسین کو آواز دی، ماموں ہماری مدد کیجئے گا۔ اندازہ لگائیے ایک ماموں اور بھانجوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، اور وہ بھی زینب کے بچے۔ امام مولا عباس جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، دونوں شہزادوں کو لے کر آئے۔ سنیں گے عزیزانو، ہر جوان کا لاشا جب آتا تھا تو اس جوان سے متعلق بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی۔ یہ عجیب دو لاشیں ہیں کہ ان کی ماں نظر نہیں سے میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا زینب کبریٰ سجدے کی حالت میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، یا اللہ تو نے میری قربانیاں قبول کر لی۔ لاکے گنج شہیدہ میں دونوں بچوں کے لاشیں رکھے، عزادارو عون میں دم تھا تو فوراً امام حسین نے فرمایا زینب کو بلاؤ، عون اپنی ماں کو یاد کر رہا ہے۔ جناب زینب آئی، حضرت محمد کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت عون میں ابھی دم باقی ہے، ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ماں کی گودی کی گرمی پا کر حضرت عون نے آنکھیں کھولی، تو ہی جملے کہے اس میں میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔
جو رونے آئے ہیں جو رو رہے ہیں ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا. 2 جملے حضرت معاون نے کہا ہے. ایک جملہ تو یہ کہا حل وفیت امی، اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟ اماں تم ہم سے راضی ہو؟ اور دوسرا جملہ معاون نے یہ کہا اماں جب مدینے واپس جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا آپ کے بچوں نے حسین پر اپنی جانیں. دشمن کو
بس اتنی سی مولا ستم یادوں نے پائے میرے کی پشت محمد پہ لگائے میرے کی پشت محمد پہ لگائے اس وقت سلا سینے سے باہر نکل آئے اس وقت سلا سینے سے باہر نکل آئے چلائے کہ لو ہم تو چلے خیر سے بھائے ماں پہ پیدا ہو گئے زینب کے دلالے ماں پہ پیدا ہو گئے زینب کے دلالے پڑھنے لگی معصوموں پہ تلوار پہ تلوار پڑھنے لگی معصوموں پہ تلوار پہ تلوار کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امام ہوئے گلنار کٹ کٹ کے وہ چھوٹے سے امام ہوئے گلنار جب چھاتیوں سے ہوتی تھی نیزوں کی انفار جب چھاتیوں سے ہوتی تھی نیزوں کی انفار کن کن کے وہ کہتے تھے کہ یا حیدر قرار ماں پہ پیدا ہو گئے دلالے ماں پہ پیدا ہو گئے زینب کے دلالے شہنشاہوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے آئے شہنشاہوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے آئے دونوں کو اب آخری اڑائے ہوئے آئے دونوں کو اب آخری اڑائے ہوئے آئے آسور غیر گھر پہ بہاتے ہوئے آئے آسور غیر گھر پہ بہاتے ہوئے آئے زینب کے قریب کر کو جھکائے ہوئے آئے ماں پہ پیدا ہو گئے زینب کے دلالے ماں پہ پیدا ہو گئے زینب کے دلالے أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصائب جدي الحسين عليه السلام أجركم على الله يا إمام الزمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب لأهل الجنة السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بالبلاد عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحاديث مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء خصوصا أبا الفضل العباس وعلى علي الشهيدين علي الأكبر وعلي الأصغر وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وهاني بن وروح وحبيب بن المظاهر والحر الشهيد
الرياح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا عسير الأعداء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا